السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قلم کی 31 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ آج کی مجلس میں اللہ نے چاہا تو آیت نمبر 32 سے، سورہ قلم کی آیت نمبر 32 سے ہم ترجمہ اور تفسیر مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں باغ والوں کا جو قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس کی تفصیل ہم نے جانا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے باغ میں جو پھل لگے ہوئے ہیں ان میں سے صدقہ نہیں کریں گے، کاٹنے کا جب وقت آئے گا تو غریبوں اور مسکینوں کا جو حق بنتا ہے ان کو اس میں سے نہیں دیں گے، اور صبح سویرے جا کر بغیر کسی کو کوئی خبر ہوئے پھل کو اتار لیں گے۔ اور انہوں نے ایسا ارادہ جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سبق سکھایا اور سزا کے طور پر اور دوسروں کے لیے عبرت کی خاطر ان کے باغ کو اللہ تعالیٰ نے رات ہی میں اپنی قدرت سے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ان کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے توبہ کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور انہوں نے جیسا کہ آگے آئے گا عہد کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اس واقعے سے ہمیں جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ صدقات و خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ صرف یہ کہ باقی رہتی ہیں بلکہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ باغ والوں کا جو باپ تھا وہ اپنے زمانے میں باغ کے پھلوں میں سے صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا، غریبوں اور مسکینوں کو دیا کرتا تھا، تو اس کے باغ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوئی اور اس کے باغ نے بڑی ترقی کی اور اس کو بڑا فائدہ ہوا۔ لیکن جب غریبوں اور مسکینوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے، صدقہ اور خیرات کو روک لیا جاتا ہے، تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ نعمتیں باقی رہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ایک یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ اہم معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے باپ دادا نے کوئی خیر کا کام اپنے زمانے میں شروع کیا اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، دین کا فائدہ ہو رہا ہے، قوم و ملت کا فائدہ ہو رہا ہے، سماج اور معاشرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جاری رکھیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور یہ باپ دادا کے ساتھ حسن سلوک میں بھی آئے گا کہ انہوں نے جو خیر کا کام شروع کیا ان کے جانے کے بعد ہم اس کو جاری رکھیں۔ یہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین ہمارے
مال میں، ہماری محنت میں، اور جو نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 32 سے، سورہ قلم آیت نمبر 32 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ انہوں نے کہا، باغ والوں نے، جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے توبہ کیا اور اپنے گناہ کا انہوں نے اعتراف کیا، جیسا کہ اس کا ذکر ہو چکا ہے، تو اسی موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عسى ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب، عسى امید کے معنی میں ہوتا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ یہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن حقیقت میں وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور امید ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے، تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری چیز ہو، اس میں تمہارا نقصان ہو۔ تو وہاں پہ بھی عسى کا لفظ آیا ہے، عسى امید کے معنی میں ہوتا ہے، تو عسى امید ہے کہ ربنا، عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، ہمیں اس سے اچھا عطا فرمائے گا۔ عسى ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب ان یبدلنا، کہ وہ بدل دے گا، ان یبدلنا، ابدل یبدلو مطلب بدل دینا، بدلے میں عطا کرنا، بدلے میں دینا، لنا ہمارے لیے، ان یبدلنا، نا مطلب ہمیں، اللہ تعالیٰ بدل دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھا دے گا۔ خیرن اس کے بعد آ رہا ہے، خیرن مطلب بہتر کو کہتے ہیں، اچھا کو کہتے ہیں۔ عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، اس سے بہتر، من سے اور ہا باغ کی طرف اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے، تو عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے اچھا عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ اس سے اچھا بدلہ دے گا۔ یہ باغ جو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور سزا کے طور پر، عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اب ہم نے توبہ کر لیا ہے اور ہم نے عہد کر لیا ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، تو اس کے ساتھ ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، یا اس سے اچھا باغ ہمیں عطا فرمائے گا، اس سے بہترین باغ عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی انہیں ایک دوسرا باغ بھی عطا کیا بعد میں، جو پہلے والے باغ سے اچھا تھا، جب انہوں نے گناہ کیا اور اس سے وہ توبہ کر لیے انہوں نے اور نادم ہوئے اپنی غلطیوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس باغ سے بہترین باغ، اچھا باغ انہیں اللہ نے عطا کیا۔ تو انہوں نے یہ امید رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ انا الی ربنا راغبون، انا بے شک ہم لوگ، انی کی جمع ہے انا، بے شک ہم، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، الی ربنا، الی تک کو کہتے ہیں، ربنا اپنے رب، انا الی ربنا بے شک ہم اپنے رب کی طرف راغبون راغب ہوتے ہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اپنے رب سے امید رکھتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، یہ سب معنی اس کا ہے انا الی ربنا راغبون، رغب یرغب رغبت رکھنا۔
راغب رغبت رکھنے والا، امید رکھنے والا، اس کی جمع ہے راغبون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے عہد و پیمان بھی لے لیا اللہ سے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، غریبوں اور مسکینوں کا حق اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو نہیں ماریں گے، بلکہ صدقہ اور خیرات نکالیں گے مال میں سے، جب انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ امید بھی اللہ تعالیٰ سے رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سے انہوں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، توبہ بھی کیا اور اللہ سے امید بھی رکھی کہ اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ توبہ قبول فرما لے گا تو اس کے بدلے میں اور بہتر عطا کرے گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے اور پوری امید کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، اور نہ صرف توبہ قبول فرمائے گا بلکہ اللہ رب العالمین مزید بہتر عطا فرمائے گا، جیسا کہ انہوں نے یہاں پر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 33، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح آتا ہے عذاب، کذالک یعنی اسی طرح، کذالک عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اسی طرح، کذالک العذاب اسی طرح ہوتا ہے عذاب، یا اسی طرح آتا ہے عذاب، یعنی اللہ کا عذاب اسی طرح سے آتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس کو جان لیتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ یعنی مکہ کے جو کفار و مشرکین ہیں، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے اس بات کو کہ اگر وہ اسی طرح سے حق کا انکار کرتے رہیں گے، اللہ کے حکم سے سرکشی کرتے رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تکبر کریں گے، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے پر اور اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے مال میں، وہ حق ادا نہ کرنے پر ان باغ والوں کو سزا دی، ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، اگر یہ لوگ بھی نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کفر و سرکشی کو نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب دینے پر قادر ہے، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے۔ کاش کہ یہ مکہ کے کفار مشرکین ان باتوں کو جان لیتے۔ اور جس طرح سے باغ والوں نے اپنے غلطی کا احساس کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کر لی اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی، اسی طرح سے ان کفار مشرکین کو بھی جاننا چاہیے، کاش کہ یہ جانتے اور مانتے اس چیز کو، کاش کہ وہ بھی توبہ کر لیں، کاش کہ وہ بھی نادم اور شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، کاش کہ وہ لوٹ جائیں کفر و شرک سے اللہ کی توحید کی طرف، اللہ پر ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کی نعمتوں کو باقی رکھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا کہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح آتا ہے اللہ کا عذاب جیسے کہ باغ والوں پر آیا، ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اور خطرناک ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اللہ کا، یا ہوگا لو کانوا یعلمون، کاش کے، لو یہاں پہ کاش کے معنی میں ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے، یہ کفار و مشرکین کاش کہ اس بات کو جانتے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو اگر دنیا میں کوئی سزا ملتی ہے، ان کے اوپر دنیا میں کوئی عذاب آتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ آخرت کا عذاب معاف ہو جائے گا، انہیں آخرت میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔
وہ کفر اور شرک پہ مرے ہیں تو گرچہ ان کا مرنا کسی عذاب کی وجہ سے ہو، کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آفت کی وجہ سے ہو، سزا کی وجہ سے ہو، لیکن یہ دنیا کی سزا کافی نہیں ہے ان کے لیے، آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، آخرت میں بھی ان کو عذاب ہوگا۔ کافروں اور مشرکوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، جبکہ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اگر دنیا کے اندر اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے، جس پر جو اسلامی حدود ہیں، اسلامی سزائیں مقرر ہیں، اس میں سے کوئی گناہ کیا جیسے چوری کا یا جیسے کہ زناکاری کا، اور اس پر اگر اس کو سزا مل گئی جو شرعی سزا مقرر ہے اور اس نے دل سے توبہ بھی کر لیا، تو اس پر آخرت میں پھر اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان بے شک، للمتقین متقیوں کے لیے، متقی کی جمع متقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے باز رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو متقین کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، عند پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، جنتیں ہیں نعمتوں والی، جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ جنات جمع ہے جنت کی، باغ کے معنی میں ہوتا ہے، اور نعیم نعمتوں کے معنی میں ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہیں، نعمتوں کی جنتیں ہیں، یعنی جنت اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تمام متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انتظام کر رکھا ہے ان کی ضیافت کا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے ضیافت کرے گا۔ چونکہ اس سے پہلے کافروں اور سرکشوں کا قیامت کے دن جو انجام ہوگا اسے بیان کیا گیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور قرآن کریم کا عام قاعدہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کی سزا اور عذاب کا ذکر کرتا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جو انعام مقرر کیا ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ توازن قائم رہے، ایک طرف ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو۔ تو اس سے پہلے کافروں اور سرکشوں کے عذاب کا ذکر کیا، تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں اور نیکوکار لوگوں کے لیے جو انعام مقرر کر رکھا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں 35 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، یعنی کیا، مطلب تو، پس معنی کیا ہوگا، تو کیا، نجعلو ہم کر دیں گے، ہم بنا دیں گے، جعل یجعلو کسی چیز کا کرنا، کسی چیز کا بنانا، تو کیا ہم بنا دیں گے المسلمین مسلمانوں کو، کل مجرمین مجرموں کی طرح، کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کریں گے، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے یا مجرموں کو مسلمانوں کے برابر کر دیں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، المسلمین جمع ہے المسلم کی، اور المجرمین جمع ہے المجرم کی، اور کل مجرمین میں جو کاف آیا ہے وہ جیسے کے معنی میں ہوتا ہے، برابر، جیسے، مثل، طرح کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کریں گے؟ نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجرموں کو عذاب دے گا، اور یقیناً دے گا،
تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انعام دے گا اور یقیناً دے گا. دونوں کا انجام ایک نہیں ہوگا، دونوں کو ایک جیسا پھل نہیں ملے گا، دونوں برابر نہیں ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، اور یہ بالکل غیر معقول بات ہے کہ ہم اپنی بندگی کرنے والوں اور ان لوگوں کو جو میرے سامنے سر جھکاتے ہیں، میرے حکم کو مانتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میرے حکموں پر چلتے ہیں، جو میرے فرمانبردار ہیں، ان کو ہم گنہگاروں کے جیسا، بے ایمان جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے جیسا، جو لوگ فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں، نافرمان ہیں، جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے ہیں، کیا ہم دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ دونوں کا معاملہ ہم برابر رکھیں گے؟ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک اور برتاؤ کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے اور یہ معقول بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کے خلاف ہے، اور یہ جو انسانی عام عقل ہے اس کے بھی خلاف ہے. عقل بھی اس کو نہیں مانتی، اور اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف جو ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ ہو. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اصل میں اس آیت کے اندر ان کفار اور مشرکین کی تردید کی گئی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصل میں قیامت آئے گی اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو ہمیں یقین ہے کہ جیسے ہم دنیا میں آسودہ حال ہیں، خوشحال ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، طاقت ہے اور سب کچھ ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سلوک کرے گا، نعمتوں سے نوازے گا، ہم وہاں بھی خوشحال رہیں گے، آسودہ حال رہیں گے، اچھی حالت میں رہیں گے. اور جس طرح سے یہ جو مسلمان غریب تھے ان کی طرف اشارہ کہہ کے یا ان کے بارے میں کہتے تھے کہ جس طرح سے یہ مسلمان فقر و فاقہ کے شکار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اچھی حالت میں نہیں ہیں، تو اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ان کا یہی حال ہوگا، یا کم سے کم ان کا حال ہمارے حال سے اچھا نہیں ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ ہم دونوں ایک جیسے ہوں گے. اس طرح سے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے. تو اس کی تردید میں اللہ رب العالمین نے یہ نازل کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے جیسا بنا دیں گے؟ یعنی کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا مجرموں کے ساتھ کریں گے؟ ہرگز نہیں. مجرمین سے مراد یہاں پر مسلمین کے مقابلے میں آیا ہے، تو کفار اور مشرکین مراد ہے. اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون. ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، ما کیا، لکم تمہیں، ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں. لکم کا معنی اصل میں ہوتا ہے تمہارا یا تمہارے لیے. یہاں پر ہم مفہومی معنی کریں گے ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کافروں اور مشرکوں سے ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون کیسے تم فیصلہ کرتے ہو. کیفا کیسے کے معنی میں ہوتا ہے، اور تحکمون حکم یحکم فیصلہ کرنا، اسی سے ہے حاکم فیصلہ کرنے والا. ما لکم کیف تحکمون کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. تحکمون یہ جمع ہے. ما لکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. یعنی تمہارا یہ فیصلہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ تمہاری سرکشی اور کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں جو نعمتیں دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت تم خوشحالی میں ہو، تو قیامت کے دن بھی آخرت میں بھی تمہیں خوشحالی اور آسودہ حالی ملے گی، تم نعمتوں میں رہو گے. جبکہ جو مومنین ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت تمہاری طرح خوشحال نہیں ہیں تو آخرت میں بھی ان کو اچھا بدلہ نہیں ملے گا، اچھا انعام نہیں ملے گا، تم اور وہ برابر ہوگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہ تمہارا فیصلہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہ عقل و فہم کے خلاف ہے، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر اچھائی اور برائی میں یا اچھے اور برے لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اسی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، آیت نمبر 37، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا، ام یہاں پر کیا کے معنی میں ہے، ام کا معنی یا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ام کا معنی کیا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ تعالیٰ پھر خطاب کر رہا ہے کافروں اور مشرکوں سے جو اس طرح سے کہتے تھے کہ جیسے ہم دنیا میں اچھی حالت میں ہیں مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو آخرت میں بھی ہم اچھی حالت میں ہوں گے، ان مومنوں سے بہتر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، ایسا فیصلہ تم کیسے چاہتے ہو؟ یہ تو عقل اور عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ام لکم کتاب، لکم کا معنی تمہارا یا تمہارے لیے کہتے ہیں، ام لکم کتابن، کیا تمہاری کوئی کتاب ہے؟ کتابن ابک، کوئی کتاب، نکرہ استعمال ہوا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کوئی آسمانی کتاب ہے تمہارے پاس؟ فی ہے جس میں، فی ہے مطلب اس میں یعنی جس میں، ام لکم کتاب فی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یعنی آسمانی کتاب ہے، فی ہے تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو، درس یدرسو پڑھنا، اسی سے ہے دراسہ، دراسہ کہتے ہیں پڑھنے کو، اسٹڈی کرنے کو، تعلیم کو، تو تدرسون جس میں تم پڑھتے ہو، درس اسی سے ہے سبق کے معنی میں۔ تو ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یعنی تم کس بنیاد پر یہ فیصلہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی تم اچھی حالت میں ہو اور آخرت میں بھی تمہیں اچھی حالت نصیب ہوگی، مومنوں سے تم بہتر رہو گے آخرت میں؟ تم یہ فیصلہ کس بنیاد پر چاہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی بنیاد پر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم مومنوں سے اچھی حالت میں رہو گے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے اس کی، کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ تم کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہو؟ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں 38 میں فرمایا ان لکم فیہ لما تخیرون، ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے، یعنی اس کتاب میں، ان لکم فیہ، کیا تمہارے لیے، اسی پر عطف ہے پچھلی آیتوں پر، ان لکم فیہ، کیا تمہارے لیے اس میں یعنی اس کتاب میں، لما تخیرون، ایسی چیز ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ تخیرون یہ اختیار کرنے سے ہے، پسند کرنے سے ہے، اختارا یختارو اسی سے ہے، پسند کرنا، اختیار کرنا۔ تو ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یا اس کا ترجمہ کیا کے بجائے کے بھی کر سکتے ہیں، ان لکم فیہ لما تخیرون۔ پچھلی جو آیت ہے کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لما تخیرون اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی کتاب میں کیا ایسا کچھ لکھا ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب، کیا ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کہ آخرت میں بھی تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ کیا یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے؟ تم کس بنیاد پر یہ کہتے ہو؟ کیا جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، ام لکم ایمان، کیا تمہاری قسمیں ہیں، ام کیا لکم تمہاری، ایمان قسمیں ہیں، ایمان قسم کو کہتے ہیں، یمین کی جمع ایمان، یمین قسم کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ایمان۔ کیا تمہارے پاس قسمیں ہیں یا عہد و پیمان ہیں، یہ سب معنی کر سکتے ہیں،
علینا ہمارے اوپر، یعنی کیا تم نے قسمیں کھا رکھی ہیں یا ہمارے ذمے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے، بالغۃ الی یوم القیامہ جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے، وہ عہد و پیمان، وہ قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہیں، قیامت تک چلنے والی وہ قسمیں ہیں جو تم نے کھا رکھی ہیں ہم سے، جو عہد و پیمان، کیا ہمارے ذمے اس طرح کا کوئی عہد و پیمان ہے جو تم نے لے رکھا ہے، ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اور قیامت تک یہ عہد و پیمان جاری رہنے والا ہے، یہ قسمیں چلنے والی ہے۔ ان لکم لما تحکمون کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم اپنے لیے فیصلہ کرو گے، ان لکم کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، لما تحکمون جو تم خود فیصلہ کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کہ اس طرح کی کوئی قسم، عہد و پیمان تو موجود نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان جو قیامت تک جاری رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس بات پر قسم، اس بات پر عہد و پیمان کہ تم نے اپنے بارے میں جو فیصلہ کر رکھا ہے وہی تم کو ملے گا قیامت کے دن، آخرت میں۔ یہ مراد ہے اس کا، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں یا عہد و پیمان لے رکھا ہے جو قیامت تک چلتی رہیں گی کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم اپنے لیے فیصلہ کرو گے۔ کیا فیصلہ انہوں نے کیا تھا اپنے لیے؟ کہ ہم آخرت میں مومنوں سے بہتر حالت میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین بار بار انہیں کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کس بنیاد پر کہتے ہو، ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم آپ ان سے پوچھئے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلہم، سأل یسلو پوچھنا، اسی سے امر کا صیغہ ہے سل، پوچھ، سل ہم ان سے، سل ہم آپ ان سے پوچھئے، کیا پوچھئے؟ ایہم کہ ان میں سے کون ہے، ایہم ان میں سے کون سا ہے وہ شخص، ایو کون سا ہے شخص، وہ شخص، ایہم ان میں سے کون سا شخص ہے۔ کفار و مشرکین جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت میں مومنوں سے بہتر حالت میں رہیں گے، تو آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے، بذالک زعیم جو اس بات کی ضمانت دینے والا ہے، جو اس بات کی گارنٹی دینے والا ہے، ان میں سے کون ایسا شخص ہے جو لیڈر ہے اور جو یہ ضمانت دے رہا ہے، جو گارنٹی یہ دے رہا ہے۔ تو سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھئے کہ قیامت کے دن ان باتوں کا کون ضامن ہوگا، قیامت کے دن کون گارنٹی لے گا، اس کا کون ضمانت دے گا کہ دنیا میں تم نے جو دعویٰ کیا تھا، جو اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا، وہ تمہیں مل کر رہے گا قیامت کے دن، کون دلوائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین یہاں پر فرمانا چاہ رہا ہے کہ سلہم آپ ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم ان میں سے کون ایسا شخص ہے جو ان باتوں کا ضامن ہے یا قیامت کے دن ضامن ہوگا۔ زعیم کہتے ہیں لیڈر کو، زعیم کہتے ہیں ضمانت لینے والے کو، اسی کی جمع ہے زعماء، قائد کو کہتے ہیں، زعیم سے زعماء قائدین کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ام لہم شرکاء، ام لہم شرکاء، ام لہم شرکاء کیا ان کے لیے اللہ کے شرکاء ہیں، ام لہم کیا ان کے لیے، یعنی آپ پوچھئے ان سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ پوچھئے کہ کیا کوئی ان کا ضامن ہے، اس بات کی ضمانت دینے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا مومنوں کے ساتھ کرے گا، یہ پوچھئے، یا یہ پوچھئے کہ کیا ان کے شریک ہیں، شرکاء جمع ہے شریک کی، شریک کی جمع شرکاء پارٹنر کو کہتے ہیں، ام لہم شرکاء کیا ان کے ایسے شریک ہیں، فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، فَلْيَأْتُوا تو وہ لے کر آئیں، فَلْيَأْتُوا تو انہیں چاہیے کہ وہ لے کر آئیں، عطایاتی آنے کو کہتے ہیں، اور جب اس کا صلہ با آئے گا تو لانے کے معنی میں ہوتا ہے، فَلْيَأْتُوا تو وہ لے کر آئیں، بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شریکوں کو، فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ
تو وہ اپنے شریکوں کو لے کر آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ واقعی سچے ہیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ واقعی سچے ہیں۔ صادق کی جمع صادقین، صادق سچا کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صادقین۔ تو کیا ان کے لیے اللہ کے شرکاء ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شرکاء کو لے کر آئیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ کہیے، آپ ان سے یہ پوچھئے کیا ان کے شرکاء ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، ان کے جو بت ہیں، ان کی جو مورتیاں ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کو اپنا رب، اپنا معبود مانتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں ان کے، کیا یہ گارنٹی دیں گے، کیا یہ ضمانت دیں گے، کیا قیامت کے دن یہ ان کو وہ فیصلہ دلوائیں گے جو یہ چاہتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے، یہ کہا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 40-42 تک اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی سند نہیں ہے، کوئی ایسی حجت اور نہیں ہے، نہ عقلی اور نہ شرعی، کہ قیامت کے دن یعنی آخرت میں ان کو بہتر زندگی ملے گی، اچھی زندگی ملے گی، اور وہ بھی مومنوں کے جیسے، مسلمانوں کے جیسے نعمتوں میں ہوں گے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹی تسلی کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے نا محض دعویٰ ہے، اور اس دعوے کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے اس سلسلے میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات ذکر کی ہے۔ یہ جو آیتیں گزری ہیں اس سے قیامت واقع ہوگی، قیامت ضرور قائم ہوگی، حساب کتاب کا دن آئے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا، نیک اور بد کو جزا اور سزا ملے گی، یعنی نیک کو جزا ملے گی اور بد کو سزا ملے گی۔ یہ تمام باتیں جو ہیں نا عقلی طور پر ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اچھے ہوں یا برے، اچھا یا برا کام کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو برے کام پر سزا نہیں ملتی ہے، اچھے کام پر انعام نہیں ملتا ہے، یا سزا ملتی بھی ہے یا انعام ملتا بھی ہے تو پوری سزا نہیں ملتی ہے، پورا انعام نہیں ملتا ہے جس کو وہ مستحق ہوتے ہیں، اور پورا عدل و انصاف نہیں ہو پاتا ہے۔ اکثر و بیشتر کو تو ملتا ہی نہیں ہے، اگر ملتا بھی ہے تو اس میں پورا انصاف نہیں ہوتا ہے، پوری طرح سے جزا یا سزا نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قیامت واقع ہو، حساب کتاب ہو اور سب کو اس کا بدلہ ملے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو عدل اور انصاف کا نظام ہے اس کے خلاف ہوگا۔ اچھے اور برے دونوں برابر ہو جائیں گے، اچھائی برائی دونوں برابر ہو جائے گی، یہ عقل کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، دو آیت اور پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 42 یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، یوم جس دن یکشف کھول دی جائے گی، کشف کرنا یعنی کھول دینا، ظاہر کر دینا، کشف یکشف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا، ظاہر کر دینا۔ کشف الدرجات کہتے ہیں عربی میں، مارک شیٹ کو کہتے ہیں، جو نمبرات طلبہ کو دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نمبرات ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر کیے جاتے ہیں، تو اسی سے کشف، ظاہر کرنا، واضح کرنا، کھول دینا۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، کشف عن کا مطلب کھولنا ہوتا ہے، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی معروف ہے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں جو پاؤں میں ہوتی ہے پنڈلی۔
تو جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کے لیے. وَيُدْعَوْنَ، دعا یدعو بلانا، اسی سے داعی بلانے والے کو کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، اس کو داعی کہتے ہیں. تو اسی سے ہے یدعون، یدعو وہ بلاتا ہے، اور یدعا اس کو بلایا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے یدعون، اور بلائے جائیں گے. الی السجود، سجدہ کے لیے، سجدہ کی طرف بلائے جائیں گے، یعنی ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا قیامت کے دن. فلا یستطیعون، تو وہ نہیں کر سکیں گے، اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے، یعنی وہ نہیں کر سکیں گے. فلا یستطیعون، تو وہ نہیں کر سکیں گے. اس سے مراد کفار اور مشرکین ہیں، کہ کفار اور مشرکین کو قیامت کے دن جو ہے نا، جب سجدہ کے لیے کہا جائے گا سب کو، تو مومنین لوگ اور نیک لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن یہ کفار اور مشرکین لوگ ہزار چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے قیامت کے دن. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں جب ان کو کہا گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے تکبر کیا، انکار کیا، سرکشی کی. تو جیسے کو تیسا اسی کی طرح سزا ملے گی قیامت کے دن، اور وہ چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. کفار، مشرکین اور منافقین بھی، ریاکار لوگ بھی، جو دنیا میں دل سے سجدہ نہیں کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ سجدہ نہیں کرتے تھے، کرتے بھی تھے تو ریاکاری کے ساتھ کرتے تھے، شہرت طلبی کے لیے کرتے تھے سجدہ، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے. سجدہ یہ کنایہ اور اشارہ ہے، یعنی وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہیں چلتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرتے تھے، یہ مراد ہے. یا اگر کفار مشرکین تو کرتے نہیں تھے، یہ منافقین وغیرہ کرتے تھے تو ریاکاری کے لیے، شہرت طلبی کے لیے. تو قیامت کے دن جب انہیں کہا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، تو وہ نہیں جھک پائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب حالات کی ہولناکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، اور حالات کی سنگینی کے اظہار کے لیے اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، تو تمام مرد اور عورت جو مومن ہوں گے سجدہ ریز ہو جائیں گے. لیکن جو کافر اور منافق قسم کے مرد اور عورت ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کی پیٹھ جو ہے تختہ کی طرح بالکل سیدھی ہو جائے گی، وہ جھک نہیں پائیں گے، اور اس طرح سے وہ ان کا سر نہیں جھک پائے گا، ان کی گردن نہیں جھک پائے گی، اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، یا انہوں نے اخلاص کے ساتھ دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس آیت اور حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جیسا کہ سلف صالحین اور محدثین نے ثابت کیا ہے، ساق پنڈلی کے معنی میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کی تعویل ہم نہیں کریں گے. ساق پنڈلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ سلف صالحین اور محدثین نے ثابت کیا ہے اس آیت اور حدیث کی روشنی میں. اس کی تعویل نہیں کی جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کی جائے گی. اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہوگی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور ہم تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کسی مخلوق سے. تو بلا تعویل، بلا تشبیہ اور بلا کیف ہمیں ایمان لانا ہے اس بات پر، جس طرح سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کو چہرہ ہے، اللہ کو آنکھیں ہیں، اللہ کو ہاتھ ہیں، اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، اسی طرح سے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور غلط ہے اس کی تعویل کرنا. بہت سارے مسلمان نہیں مانتے ہیں اس کو، اور اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ منظر بہت ہی ہولناک ہوگا، اللہ کی تجلی ہوگی تو حالات بہت ہولناک ہوں گے. واقعی حالات بہت ہولناک ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ماننے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق اس کی پنڈلی ہے. اس کی تعویل ہم نہیں کریں گے. آخری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، یعنی ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. خاشعۃ جھکی ہوئی ہوں گی، نیچی ہوں گی. خشع یخشع جھکنا، نیچے اپنے سر کو نیچے کرنا، اپنی نظر کو نیچے کرنا، اس معنی میں ہوتا ہے. تو خاشعۃ جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی نظریں، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. بصر سے ہے، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، نگاہ کو کہتے ہیں، نظر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ابصار ہے. تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت و خواری ہوگی.
ترحقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت اور خاری چھائی ہوئی ہوگی. ترحقہم، رحق یرحق، چھا جانا، ذلہ، ان کے اوپر ذلت رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. یہ کفار مشرکین منافقین جو ہوں گے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اس لیے کہ دنیا میں یہ جو ہے نا اکڑ کے چلتے تھے، تکبر کرتے تھے. آخرت میں اس کے بدلے میں سزا ملے گی، ذلیل و خوار ہوں گے اور شرم سے، عار سے جو ہے نا اپنا سر جھکائے ہوں گے، اپنی نظریں نیچی کیے ہوں گے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، اور وہ بلائے جاتے تھے، إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف، یعنی ان کو کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو. دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں ان کو کہا جاتا تھا سجدہ کرو، ایمان لے آؤ، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لو، جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے حکم کو مان لو، اس پر عمل کرو، یہ کہا جاتا تھا. وہم سالمون، اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے، دنیا کے اندر وہ صحیح سالم تھے، توانا تھے، تندرست تھے، وہ سجدہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے انکار کر دیا، سرکشی کی. تو اسی کا بیان ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. قیامت کے دن ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے اوپر ذلت و خواری چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے قیامت کے دن. حالانکہ دنیا میں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. آج وہ سجدہ کرنا چاہیں گے قیامت کے دن، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. یہ مراد ہے اس سے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیں جھک جانا چاہیے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں جو بیان آیا ہے کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف جبکہ وہ صحیح سالم تھے اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. اس سے مراد کیا ہے کہ يُدْعَوْنَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، اذان دے دے کر، اقامت کہہ کر نمازیوں کو بلایا جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. مسلمانوں کو اذان دی جاتی تھی، اقامت کہی جاتی تھی، اور اس طرح سے بلایا جاتا تھا دنیا میں کہ آؤ نماز پڑھو، لیکن وہ نماز کو نہیں آتے تھے. بعض نے یہ ذکر کیا. اس کے بدلے میں سزا کے طور پر قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر نہیں جھکا پائیں گے، سجدہ ریز نہیں ہو پائیں گے. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ کانوا یسمعون حی علی الفلاح فلا یجیبون، مؤذن انہیں کہتا تھا، بلاتا تھا حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن وہ نہیں آتے تھے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس طرح سے انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا کہ سارے مومن بندے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے جو مخلص بندے ہوں گے، قیامت کے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ کفار مشرکین یا منافقین جو ہے نا اور جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور سزا ہوگا. وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اسی پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی لوگوں میں سے بنائے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں کہا کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہوں گی، نعمتوں والی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے اور ہمیں بھی نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تابعدار فرمانبردار بندوں میں سے بنائے، تاکہ مجرموں جیسا ہمارا حال قیامت کے دن نہ ہو. اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت گزار بنائے، سجدہ ریز بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا بنائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفار مشرکین اور منافقین کی جیسا نہ بنائے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا سلوک ہو قیامت کے دن، تو اس کے جو تقاضے ہیں دنیا میں ہم اس کو پورا کریں. ہم صرف دعویٰ کریں اور اس کا کوئی ثبوت نہ پیش کریں عملی طور پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء. جزاکم اللہ خیر شیخ. مشکور و ممنون ہوں حاضرین کی طرف سے، سامعین کی طرف سے، اور جو لوگ اسے یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں اس کورس کو، ان کی طرف سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں.